اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی سبق آمیز واقعہ ہے۔ اس میں ہمیں صبر اور شکر کا ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے ان پر آزمائش اور امتحان کا سخت وقت آیا اور مصیبتوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر وہ صبر شکر کے سوا شکایت کا حرف تک زبان پر نہ لایا۔ آخرکار اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ مصائب، تکلیف اور دکھ کے بادل دور کر کے انہیں فضل عطا کیا اور بخشش سے مالا مال کر دیا۔ قرآن مجید کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں حالات کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا صحیح تعارف ان کے صبر شکر کی انتہا ہے۔ ان کی حیات مبارک اخلاقی بلندیوں میں ضرب مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی راست باز، خدا ترس اور نیک انسان تھے، اور اس کے ساتھ اتنے دولت مند تھے کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑھ کر تھے۔ ایک روز خدا کے فرشتے حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ شیطان بھی آیا۔ اللہ رب العزت نے اس محفل میں اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام پر فخر کا اظہار کیا۔ شیطان نے کہا، آپ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس کے بعد وہ شکر نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ذرا ان سے نعمتیں چھین کر دیکھے پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں دے دیا، لہٰذا ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ شیطان نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مال و دولت کا اور ان کے پورے خاندان کا صفایا کر دیا اور انہیں ہر چیز سے محروم کر کے بالکل اکیلا کر دیا، مگر پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا دل صبر سے بھرا رہا۔ ان کی زبان پر شکوہ تک نہ آیا۔ انہوں نے خدا کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، یہ سب کچھ تو نے ہی دیا تھا، اور اب اگر واپس لے لیا تو شکوہ کیسا؟ روایت ہے ایک دن ویسے ہی محفل تھی۔ اس محفل میں فرشتے بھی تھے اور شیطان مردود بھی۔ دیکھ لیا ایوب کیسا راست باز آدمی ثابت ہوا ہے۔ شیطان نے کہا، ذرا اس کے جسم پر مصیبت ڈال کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جاؤ، اسے تیرے اختیار میں دے دیا گیا، مگر اس کی جان محفوظ رہے۔ یہ سن کر شیطان واپس ہوا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تلووں سے لے کر اوپر تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق مزید کہا جاتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابتدا میں مال و دولت، جائیداد، شاندار مکانات، سوار، اولاد اور بہت سے خادم، بہت کچھ عطا کر رکھا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور جسم میں بھی ایسی بیماری پھوٹ پڑی جیسے جزم ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ سوائے زبان اور دل کے اس بیماری سے نہ بچا۔ وہ اس حالت میں بھی زبان اور دل کو اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدت بیماری کی وجہ سے سب عزیز رشتہ دار، دوست اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے بستی سے باہر ایک ویران جگہ پر ڈال دیا۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی رمحہ ان کی خبر گیری کرتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کی زوجہ محنت مزدوری کر کے
اپنے اور ان کے لیے رزق فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء کو پیش آتی ہیں، اس کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ۔ ایک روایت میں ہے، ہر انسان کی مشکل اور آزمائش اس کی دینی علامت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتی ہے۔ جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائشیں مشکلیں زیادہ ہوتی ہیں، تاکہ اس مقدار سے اس کی درجات اللہ رب العزت کے نزدیک بلند ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمرہ انبیاء میں دینی صلاحیت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، بلکہ ایسے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا تھا۔ مصیبتوں پر صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب مثال ہیں۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی یاد اور زیادہ محنت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و دولت اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب نعمتوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور تیرے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور ان کے سب جانور ختم ہو گئے اور اب شدید مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، آپ سخت جسمانی تکلیف میں بھی گرفتار ہوئے۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے گھبراتے، بستی سے بار بران جگہ پر پڑے رہتے اور شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ آپ کی بیوی انتہائی نیک خاتون تھی، انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ اب ہم واقعہ کی تفصیل کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور آپ کتنے شکر گزار، آپ کتنے شکر کرنے والے اور کتنے صبر کرنے والے اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ جوق در جوق ان کے پاس آتے اور ایمان کی دولت سمٹتے، حاجت مند اپنی حاجتیں پوری کر کے جاتے، یہاں تک کہ سرزمین ادم کی بستی بستی اور گلی گلی چرچا ہونے لگا، ایمان والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ مگر کچھ لوگ جو آپ کو جانتے تھے، آپ کی ہستی کو صرف بادشاہی سمجھتے تھے، مگر ان کا یہ خیال تھا آپ بادشاہی نہیں رکھتے، آپ کے پاس دولت ہے مگر دل میں دولت کی محبت نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر چیز عطا کر رکھی تھی، مگر آپ سر جھکا کر اپنے رب کی شکر گزاری میں مصروف رہتے تھے۔ یہ سب خوشحالی کی باتیں ہیں۔ پھر اس مردود نے اللہ رب العزت سے کہا، اے میرے رب، تو اس سے ہر نعمت چھین کر دیکھ، وہ کفر کرنے لگے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں دے دیا جاتا ہے، البتہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اللہ رب العزت سے اجازت پا کر شیطان مردود اپنے کام میں لگ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے آقا، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی ہے، اس آگ نے آپ کے سارے باغات اور کھیت جلا کر رکھ دیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سنا تو اطمینان سے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی چیز تھی، اس نے واپس لے لی، اس کی مرضی کے آگے دم مارنے کی مجال کس کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، جو آپ کے سامنے واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں سبق آمیز باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا واقعہ ہم انشاءاللہ کل پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔